معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم راجندر سنگھ بیدی کے ایک انتہائی مشہور افسانے بھولا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو کہ 3 کرداروں پر مشتمل ایک افسانہ ہے، جس میں ایک دادا ہے، اس کی ایک بیوہ بہو ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا پوتا جس کا نام بھولا ہے۔ یہ 3 کرداروں پر مشتمل کہانی دراصل 3 نسلوں کی کہانی ہے کہ ایک نہایت بوڑھا دادا جو اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کی موت کا غم سہ چکا، مگر اس کے بیٹے کے انتقال کے باوجود وہ اپنی بہو کو منحوس نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ہر لمحے خوش کرنا چاہتا ہے۔ بیدی کے الفاظ میں سنیے: مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ اس دادا کے خیالات ہیں اپنی بہو کے بارے میں۔ تو بوڑھے کی اسی سوچ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک درد مند دل رکھتا ہے۔ وہ دقیانوسی سوچ نہیں رکھتا، بلکہ زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ ایک روشن اور کھلے دل کا مالک ایک شخص ہے۔ مایا ایک جوان بیوہ ہے، مگر سب کی خدمت، سسر کی خدمت اور بچوں کے ساتھ نہایت ہی مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے دل میں بے پناہ محبت ہے۔ سسر کو والد کا درجہ دیتی ہے اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بھائی کے آنے کی خبر سن کر وہ کچھ دن پہلے ہی اس کے لیے مکھن جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ عمل بھی اس کی بھائی سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو یعنی بھولے کو کہانی سناتی ہے، اور جب کچھ دیر کے لیے بھولا نظر نہیں آتا تو مایا بے تاب ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب مایا کا بھائی گھر آ کر مایا سے راکھی بندھواتا ہے تو اس عمل سے بھی ظاہر ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور اس عمل سے بہن اور بھائی کی محبت کی شدت کو بھی دکھایا گیا۔ بیدی نے جس طرح بچوں کے معصوم جذبات کو ابھارا، ویسے کسی اور افسانہ نویس نے ان کے جذبات کو نہیں ابھارا۔ جب بھولا کے دادا بھولا سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ماما جی تیری ماں کے کون ہیں، تو وہ معصومیت سے فوراً جواب دیتا ہے کہ ماما جی، کیونکہ وہ حیران ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں ماما اور بھائی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بھولا کے لیے کیونکہ والد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ماما ہی سب سے اہم رشتہ تھے، وہ دادا کو بتاتا ہے کہ وہ ماما جی کے آنے پر انہیں طرح طرح کے مختلف قسم کی مٹھائیاں کھلائیں گے۔ وہ ماما جی کا انتظار کرتا ہے، اور اسی انتظار سے یہ ظاہر ہے کہ باپ کی عدم موجودگی میں بھولا جو ہے اس کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اس کا ماما جی بن چکا ہے۔ دراصل بیدی باپ کی محبتوں اور شفقتوں کو ماما جی کے روپ میں دکھانا چاہتے ہیں۔ ماما جی کے نہ آنے پر وہ چراغ لے کر یعنی بھولا چراغ لے کر ان کی راہ میں روشنی کرنے کی غرض سے گھر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے یہ سن چکا تھا کہ جب دن میں کہانی سنی جائے تو مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اور بھولا اپنی ماں سے دن میں کہانی سن چکا تھا، تو اس کو یہ خیال تھا کہ کیونکہ میں دن میں کہانی سن چکا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ماما جی راستہ بھول چکے ہوں۔ تو اسی غرض سے وہ رات کے وقت ماما کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور جب اس کی ماں یعنی بھولے کی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتی تو وہ پریشان ہوتی ہے اور بے تاب ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو بھولا دراصل ماں کا سہارا ہے، اس کی امیدوں کا مرکز ہے، اس کی تحفظ کی علامت ہے، اس کے دادا کی ہمت ہے۔ دراصل بھولا کو ایک کردار کے روپ میں بیدی نے نہیں پیش کیا، بلکہ یہ ہر غم کے بعد آنے والی خوشی کے استعارے کے طور پر بیدی نے اس بھولے کو اس کہانی میں پیش کیا۔ شکریہ۔